خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو فون ان پروگرام ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون ان انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائن کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمان کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان ہیں پروفیسر نصیر اقبال صاحب، رجسٹرار کشمیر یونیورسٹی۔ ناظرین، اگر آپ رجسٹرار صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں ریگارڈنگ ایکیڈمک ایکٹیویٹیز آف کشمیر یونیورسٹی تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کے ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کال کرتے ہوئے ملیں گے۔ پروفیسر صاحب، خوش آمدید ہے آپ کا پروگرام میں۔ تھینک یو، شکریہ، السلام علیکم۔ سر، یہ جو ہماری یونیورسٹی ہے کشمیر یونیورسٹی 1948 میں یہ تقریباً آج سے 75 ایئرس پہلے ایز جموں اینڈ کشمیر یونیورسٹی قائم ہوئی تھی۔ اس کے بعد جموں میں الگ یونیورسٹی کا قیام ہوا، کشمیر یونیورسٹی کا الگ قیام ہوا۔ میں آج کی ڈیٹ میں جو آپ کی کشمیر یونیورسٹی یہ نیک ایکریڈیٹڈ A+ یونیورسٹی ہے جہاں تک میری معلومات ہے۔ کتنے اسٹوڈنٹس ایکریڈیٹ ہوں گے آپ کی یونیورسٹی کے ساتھ لگ بھگ رفلی؟ دیکھیے، جیسے آپ نے بتا دیا دیٹ کہ یونیورسٹی ہیز بین دیا رائٹ فرام 47 ٹھیک ہے۔ تو آپ نے صحیح بتا دیا دیٹ ارلیئر وی یوزڈ ہیو اونلی ون یونیورسٹی، سو دیٹس وائی اٹس کالڈ دی کشمیر اینڈ جموں یونیورسٹیز، ٹھیک ہے، ایک ایکٹ تھا۔ سو اس کے بعد جموں یونیورسٹی گاٹ سپریٹڈ اینڈ ناٹ اونلی دا جموں یونیورسٹی، دین دیر آر کپل آف یونیورسٹیز اور بھی الگ ہیں، اور بھی ہے، سکاسٹ کشمیر ہے، سکاسٹ جموں ہے، سینٹرل یونیورسٹی کشمیر ہے، سینٹرل جموں ہے، اسلامی یونیورسٹی ہے، غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی ہے، کلسٹر یونیورسٹی ہے، سو بہت سارے یونیورسٹیز ہیں۔ لیکن ایز فار ایز دا اسٹوڈنٹ کیپیسٹی از کنسرنڈ، دیکھیے یہ یونیورسٹی آف کورس بہت پرانی ہے، لیکن اس کا انفراسٹرکچر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بیکاز مجھے لگ رہا ہے ہمارے اسٹیٹ سے، یونین ٹیریٹری سے جو بھی ہمارے کوئی بڑے آفیسرس اچھے پوسٹ پہ رہے ہیں انشاءاللہ ہوں گے، سو دے آر دا الومنی آف دس یونیورسٹی۔ کریکٹ۔ سو اسٹوڈنٹ انٹیک کیپیسٹی میں وی ہیو آف کورس ویری ایکسلنٹ نمبر، بیکاز یونیورسٹی میں کیا ہے، وی ہیو موسٹلی دا PG پروگرامز ان دا یونیورسٹی، دین دیئر آر اراؤنڈ 100 ایفیلیٹڈ کالجز جو ڈفرنٹ ڈسٹرکٹس میں انڈر گریجویٹ کورسز، یس ایگزیکٹ، جہاں پہ UG کورسز چلتے ہیں۔ آف کورس وی ہیو کپل آف ڈپارٹمنٹس جہاں پہ ہم نے وہ انٹیگریٹڈ ٹائپ آف اسٹارٹ کیا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں گے ہمارا جو لا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ ہم نے انٹیگریٹڈ وہ 5 ایئرس کورس کیا، سو وہاں پہ UG کورس ہے۔ اچھا، انیشیلی UG کورس ہے؟ انیشیلی UG کورس ہے۔ ابھی کچھ سال پہلے وی یوزڈ ٹو اونلی ہیو دا LLB جیسے تھا، LLB 3 ایئرس۔ سو اسٹوڈنٹ کا یہ ہوتا تھا کہ he will first qualify the graduation from any college, then he will get admission. لیکن چونکہ there is a big demand, so the students, some of the seats we have kept available for the students who make directly entry just after 10+2 level. So they have to appear in the entrance, they have to qualify. Once they qualify, so we have that selected group 100 لیکن سب سے دیکھا جائے تو بڑی اچھی کوشش ہے، کیونکہ انیسیسرلی ایک گریجویشن کرنے کے بعد جانا پڑتا ہے۔ آف کورس، اور نئی کچھ نہیں ہے، بہت پہلے سے ہے، فار دا لاسٹ اراؤنڈ مور دین 8-9 ایئرس، 10 ایئرس سے۔ اچھا، دین دس یونیورسٹی ہیز سیٹلائٹ کیمپسز۔ وی ہیو ون آف دا سیٹلائٹ کیمپس ان نارتھ بارہمولہ میں، وی کال اٹ ایز اے نارتھ کیمپس۔ تو اننت ناگ میں ہمارا ایک سیٹلائٹ کیمپس ہے، وی کال اٹ ایز اے ساؤتھ کیمپس۔ تو حال ہی میں 1 سال پہلے وی ہیو اسٹارٹڈ دا کپوارہ کیمپس۔ اچھا، کپوارہ شروع ہو گیا ماشاءاللہ، وی ہیو آلریڈی اسٹارٹڈ دیٹ۔ سو ارلیئر ہمارے اور 2 کیمپس، کارگل میں بھی آپ کا پروگرام، میں وہی بول رہا ہوں، میں اسی پہ جاؤں گا۔ وی ہیڈ ارلیئر 2 more campuses, one was the Leh camps, another was the Kargil camps. اچھا، لیکن آپ کو پتہ ہے جیسے وہ 370 ایبولیشن کے بعد یونین ٹیریٹری میں، سو لداخ از نو لانگر ود دا یونین ٹیریٹری آف J&K، سو وہ 2 کیمپس لداخ کو چلے گئے ہیں۔ سو رائٹ ناؤ وی ہیو دا مین کیمپس، we have the Zukra campus, we have very important because اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ mostly we have the engineering courses, so we have the full-fledged engineering college. اس میں آپ تھوڑی دیر میں آئیں گے، لیکن تقریباً جہاں تک میرا خیال ہے 1 لاکھ کے قریب آپ کے UG، اگر آپ دیکھیں گے کالج لیول پہ تو 1 لاکھ سے علاوہ ہے، اٹس ناٹ اونلی 1 لاکھ پلس ہمارے سر۔ کتنے PG کورسز آپ کرتے ہیں یہاں کشمیر؟ بہت جو بھی آپ کا ڈسپلن ہے، جہاں بھی آپ کا کوئی ڈسپلن ہے، بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ وی ہیو ڈفرنٹ فیکلٹیز۔ فار ایگزامپل میں ایگزامپل بتا دوں گا، وی ہیو سپوز فزیکل اینڈ میتھمیٹیکل سائنس ایک فیکلٹی ہے، اس میں آپ کا MSc فزکس آتا ہے، کیمسٹری آتا ہے، میتھمیٹکس آتا ہے، اسٹیٹسٹکس آتا ہے۔
سو ایسے ایسے ہی ڈفرینٹ اسکولز ہوتے ہیں. جی وی ہیو مور دین. آپ کی یونیورسٹی میں اسکولز کا کانسیپٹ ہے؟ اسکول کا کانسیپٹ یہ ہے جیسے انگلینڈ یونیورسٹی میں لنڈن اسکول آف اکنامکس. ایگزیکٹلی اٹ از دیٹ. فار ایگزامپل ہم بولیں گے وی ہیو اسکول آف آرٹس. جی ٹھیک ہے. اس اسکول آف آرٹس میں جو بھی ہمارے آرٹس کے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں, جیسے انگلش ہے فار ایگزامپل, سنسکرت ہے, عربک ہے, اوکے, یہ سب اس کے وہ ڈپارٹمنٹس ہیں. جی 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 ایگزیکٹلی. سر ایک نیا کانسیپٹ, اور جہاں تک میں آپ کو ایک چیز میں بھول گیا آپ کو بولنا, جو مین کیمپس کی بات ہم کر رہے ہیں, وی ہیو مور دین 10,000 اسٹوڈنٹس. More than 10,000 students. جو PG courses میں PG courses and then the research scholars. Because research scholars is a big number. میں آپ کو بتاؤں گا آج کے ڈیٹ میں we have around 1,500 research scholars. Professor sir, we have a phone call. Yeah, please. Hello. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے صاحب. محمد یعقوب صورا سے. جی یعقوب صاحب فرمائیے. سر مجھے یہ کہنا تھا کہ کون کون سے پروجیکٹس پر اس وقت کشمیر یونیورسٹی میں کام ہو رہا ہے, جیسے کہ ڈیزیزز ہمارے سماج میں بہت ساری بڑھ گئی ہے, اس سلسلے میں کوئی ریسرچ ہو رہی ہے, اور اس کا اسکوپ کیا ہے, لوگوں کو کیسے اس میں اویئرنیس چلے گی کہ ہاں ہماری یونیورسٹی میں یہ پروجیکٹ کا ریسرچ ہو رہا ہے. یہ مطلب آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے ٹیکنالوجی بہت آگے چل گئی ہے, آن لائن سب کچھ ہے. عام لوگوں کو کیسے اس میں انوالو کریں گے اس ریسرچ ورک میں, ریسرچ پروجیکٹ کے بارے میں بہت اچھا کوشچن ہے اور ویری ایڈوانسڈ لیول کوشچن. جی 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 جی. دیکھیں آج کل جو سب سے فرنٹیئر ریسرچ میں ہم لیتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس کو ہم بولتے ہیں AIML, آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشین لرننگ. جی تو اٹس آلریڈی امپلیمنٹڈ. وی ہیو آلریڈی اسٹارٹڈ دا کورس آن دا آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اور ہمارے پاس بہت اچھے ایکسپرٹس ہیں, بہت اچھے پروفیسرس ہیں, سائنٹسٹس ہیں, ہو آر ویل ورسڈ ود دس فیلڈ. اس میں آپ ڈگری کرا رہے ہیں یا ڈپلوما؟ اس میں ابھی ہمارا ماسٹرز کورس چل رہا ہے. اچھا سو ماسٹرز کورس چل رہا ہے. اور کیا ہے کہ دیکھیں آج کل جیسے ابھی ہم NEP بات کریں گے, اب انٹر ڈسپلنری چل رہا ہے. فار ایگزامپل جو اسٹوڈنٹ انجینئرنگ کا ہوگا, he will be joining the artificial intelligence. Artificial intelligence in reverse will join somewhere else. ایک interdisciplinary کا concept ہے. آج کل ابھی ہم جائیں گے نیشنل لیول کی بات کریں گے. یہ سر اس میں تھوڑی دیر میں یہ یعقوب صاحب پوچھ رہے تھے کہ کیا ریسرچ پروجیکٹس کے بارے میں ریسرچ ہمارے دیکھیں جو بھی ریسرچ ہم دیر آر 2 types آف ریسرچ. ایک ہوتا ہے کہ ہم ایک پرٹیکولر سبجیکٹ میں ریسرچ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل کسی کا سبجیکٹ ہے فزکس, تو اس کا جو ریسرچ رہے گا فزکس کے ارد گرد. دوسرا ہے انٹر ڈسپلنری. انٹر ڈسپلنری مینز اگر کوئی فار ایگزامپل بایولوجی کا اسٹوڈنٹ ہے, ہی ول گو ٹو دا کینسر بایولوجی, وہ کینسر بایولوجی پہ ریسرچ کرتا ہے, اسی کو بولتے ہیں انٹر ڈسپلنری. سو وی ہیو ویری گڈ ریسرچ دیز سینٹرس. پروجیکٹس تو ہے ہی, پروجیکٹس کیپ آن کمنگ. پروجیکٹ جب ریسرچ پروجیکٹ آتا ہے اٹ از اے ٹینر بیسڈ. فار ایگزامپل کسی سائنٹسٹ کو مل رہا ہے, کسی پروفیسر کو ایک پروجیکٹ مل گیا, سو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اٹ از ٹینر بیسڈ. فار ایگزامپل 3 years + 2 years ایکسٹینشن سم ٹائمس. سو اس کا جو ایک وہ کمپوننٹ ہوتا ہے جو اس کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, سو دے ہیو ٹو کمپلیٹ دوز آبجیکٹیوز, دین دے گیٹ پبلشڈ. سو ایک ڈاکیومنٹری بن جاتی ہے, اس کا ایک رپورٹ بن جاتا ہے. دین دیٹ رپورٹ گیٹ سبمٹ ٹو دا فنڈنگ ایجنسی, اینڈ فنڈنگ ایجنسی از دا گورنمنٹ ایجنسی. سو وی کین سے دیٹ جو بھی ریسرچ ہوتی ہے, the output of that research as a project gets submitted to the back to the government. So we can call it as an output or we can call it as a deliverable. ہم نے جو دے دیا آپ نے واپس کیا دیا. جی جی. تو ریسرچ میں we are on the top, there is no comparison. سر کمنگ بیک ٹو ڈگریز, یہ ڈیزائن یور اون ڈگری, یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا, اٹ از اے ویری انوویٹو کانسیپٹ. فار ایگزامپل میں آپ کو ایسے بتاؤں گا, جو آج کل جو ہمارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں 10+2 کر کے, دیکھیں سب تو سب ڈاکٹرز تو نہیں بنے گے, سب تو سب انجینئرز تو نہیں بنے گے. آج یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کا یہ کانسیپٹ ہے کہ دے وانٹ ٹو گو سم تھنگ ڈفرنٹ, ٹو کم آؤٹ فرام دیٹ ٹریڈیشنل جو ہم کرتے تھے پہلے. ہمارا جو 10+2 وہ 10+2 کے بیچ اسٹوڈنٹ نکلا تھا, اس کے پاس 2 ہی آلٹرنیٹس ہوتے تھے, یا تو وہ ڈاکٹری کرے گا یا تو وہ انجینئر بنے گا. لیکن آج ماشاءاللہ ایسے آپ کے وہ جو ہے فیلڈ سے آپ کے ایسے راستے ہیں جہاں سے آپ ایکسل کر سکتے ہیں کہیں بھی. ڈیزائن یور اون ڈگری, اس کا نام ہی ہے DYOD. سو دیٹ مینس یونیورسٹی ڈزنٹ ٹیل یو دس از دا ڈگری, you have to design yourself as your degree. اس میں کیا ہوتا ہے کہ students are being admitted for the 4 year this DYOD program. 2 سال میں اس کو he takes different classes. For example وہ سپوز میں کشمیر یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں,
ہمارے پاس بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں جی ٹھیک ہے. اب 10+2 کر کے بھی ایک اسٹوڈنٹ نے ڈیزائن یور اون ڈگری میں ایڈمیشن لے لیا. آپ کے انفارمیشن کے لیے اور جنرل پبلک کے انفارمیشن کے لیے یہ جو ڈی وائی او ڈی کورس ہے یہ ہم نے اسٹارٹ کیا ہے فرام انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی IOT انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی جو ہمارا ذکرہ کیمپس میں فل فلیجڈ انجینئرنگ کالج ہے کیونکہ وہاں پہ آلریڈی ہے دیٹ انڈر گریڈ کورسز ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے. سو میکینیکل ہے, الیکٹریکل, سول, الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن, سو مینی کورسز ہیں. then there are humanities as well. So جو اسٹوڈنٹ ہوگا he wants to take credits from this electrical سے he wants to take credits, کچھ different credits پاس کرنے ہوتے ہیں. So 2 سال تک وہ کرے گا. 2 سال تک he will think کہ کون سی اسپیشلائزیشن مجھے زیادہ اچھی مل رہی ہے. That means there is no وہ راڈر نہیں ہے کہ آپ کو یہ 4 سبجیکٹس پڑھنے جی وہ اس میں بھی لے سکتا ہے, ڈفرینٹ چیزوں میں لے سکتا ہے. نہیں یہ ہو گیا پروفیشنل کالجز کے لیے انجینئرنگ کے لیے یا ود ان یونیورسٹی بھی ہے؟ ود ان یونیورسٹی کے لیے, پی جی کورسز کے لیے بھی ہے. اب چونکہ ہم نے اسٹارٹ کیا ہے وی ہیو اسٹارٹیڈ ود دس انڈر گریڈ پہ انڈر گریڈ پہ 4 ایئرس کا ہم نے لے لیا ہے ابھی. تو اس کے بعد 2 سال کے بعد بچہ جو ہوگا نا, اسٹوڈنٹ ہوگا نا, وہ بہت میچور ہوگا کہ اب مجھے کس میں زیادہ انٹرسٹ ہے. فار ایگزامپل اس کو لگا کہ اب میں فزکس میں بہت, کیونکہ میں نے فزکس کے ساتھ جو انٹر ڈسپلنری وہ میں نے بہت اچھے لگے اور میں نے پاس بھی کیے, مجھے اچھے گریڈز بھی ملے. دین دیر از اے اسپیشلائزر فار دا ادر 2 parts 2 years. So that means اسٹوڈنٹ جو ہے he is starting his own preference for which degree he is going. So students نے کس حد تک اس کو grasp کیا ہے اس سسٹم کو؟ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں, we have started the first batch last year only. جی. And there was a very high demand. So we have selected a batch of 35 students. Okay. ابھی ہم نے recently we had an interaction with all those students. They are highly motivated because they are considering these یہ جو یہ پڑھ رہے ہیں نا different these courses. جی. So they see the scope of these courses not only with the national standard but with the international standard. So this is a concept that student is being given a choice آپ کو کرنا کیا ہے, rather than student کو بولیں گے آپ کو یہ کرنا ہے. So there is a lot of flexibility and we have to believe that we are living in a world of now technology now. ٹھیک ہے. So the technologies will tell actually that آپ کو کرنا کیا ہے. For example ہم artificial intelligence کی بات کر رہے ہیں تو ابھی اسٹوڈنٹ از ٹیکنگ سم کریڈٹس فار دس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. مے بی اس کو اتنا اچھا یہ لگ رہا ہے 2 سال کے بعد اسٹوڈنٹ پریپیئرز ہمسیلف دیٹ کہ مجھے ڈگری جو آگے کرنی ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کرنی ہے. کوئی جائے گا ہیومینٹیز میں. دیٹ مینس اسٹوڈنٹس ہیو اے رینڈم چوائس. دے ہیو ٹو پاس ڈفرنٹ کریڈٹس دین دے ہیو اے رینڈم چوائس اینڈ فائنلی دے ول ہیو دیئر اون ڈگری. سر پبلک آؤٹ ریچ کے سلسلے میں یونیورسٹی کا کیا رول ہے؟ کیونکہ اس طرح کے کورسز کے لیے پبلک کو بھی انفارمیشن ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں گا, وی آر ویری تھینکفل ٹو دا گورنمنٹ آف یونین ٹیریٹری آف JNK ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بیکاز ایک کانسیپٹ آلریڈی ڈیولپ ہوا ہے ود دا یونیورسٹیز کے ساتھ. وی ہیو ٹو کنیکٹ آور سیلز ود دا سوسائٹی. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور سوسائٹی کو ہم کیسے کنیکٹ کریں گے؟ دیکھیں اٹس ناٹ کوشچن دیٹ کہ سوسائٹی میں پبلک میں کوئی ماسٹر اسٹوڈنٹ ان امپلائڈ ہے. وی ہیو ٹو سی دیٹ ایون اف ہی از ناٹ ماسٹر, سپوز ہی از انڈر گریجویٹ, ہی از 12th پاس اسٹوڈنٹ, بٹ how we will connect him with the university. اس کے لیے there are different schemes. For example انٹرپرینرشپ ڈیولپمنٹ از ون آف دا اسکیم. جی. سو چونکہ ہمارے پاس اسپیشلائزڈ لوگ ہیں, میں آپ کو ایگزامپل بتاتا ہوں. سپوز وی ہیو اے ڈپارٹمنٹ آف باٹنی. جی. فائن. آج کل آپ دیکھ لیجیے گا آپ کے جو یہ لوگ ہیں ہو وانٹ ٹو سیٹ اپ دیئر نرسریز, دے آر ناٹ پروفیشنل, دے ہیو اونلی این ایم ان دیئر مائنڈ. اب ان کو ٹرین کیسے کرنا ہے؟ واٹ وی ڈو, وی کنڈکٹ شارٹ ٹرم کورسز فار دوز پیپل وداؤٹ اینی فی اور سم تھنگ ایلس. ہم ان کو بلاتے ہیں 10 دن 1 ہفتے کی ٹریننگ دیتے ہیں. وی گیو دیم دا ایکسپرٹ لیکچرس, وی میک دیم دا سروے کیسے کیا کرنا ہے. لیٹر آن دین وی جسٹ ایگزامن دیم. فار ایگزامپل ہم نے 30 کینڈیڈیٹس کا ایک بیچ لایا تھا. اس 30 میں 5 آپ کے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس تیار ہو گئے ہیں جو بول رہے ہیں اب ہم ایگزیکٹلی یہ پروفیشن لیں گے ان آور ڈیلی لائف. ان فیکٹ وٹ وی ہیو این مینڈیٹ, ہم ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. وی گیو دیم سم سپورٹ. اس کو ہم بولتے ہیں سیڈ منی. جی. سپوز کسی کو ہم نے 1 لاکھ 2 لاکھ
کا seed money دے دیا, 5 لاکھ تک دے سکتے ہیں. We give them. He starts his own business. اب جب اس نے اسٹارٹ کیا ہے, it's not only he needs 2-3 people around. Correct. So that means with such kind of approach we are creating the employment. Correct. In the public. Correct. That is one of the way. Then the second way is جیسے public outreach کا میں آپ کو بتاؤں گا. آج کل جو ہمارے ہیں جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں, جو بھی اسٹوڈنٹس ہمارے آتے ہیں پاس آؤٹس گریجویشن کر کے یا پی جی کر کے, یو جی اور پی جی کر کے, ایون ریسرچ کر کے, جی, now it's very encouraging thing, particularly for the students of Kashmir Valley, that ایک ٹرینڈ ہوا ہے to appear for the civil service. This has been a new trend and we have to acknowledge this thing. پہلے نہیں ہوتا تھا. So اس میں university is taking a lead. What we have done, we have developed one full-fledged center. اس کا نام ہی ہم نے رکھا ہے CCPC, Center for Career Placement Coaching Center type of thing. اب I am very thankful to my honorable Vice Chancellor. So what we have done, we have first time in the history of University of Kashmir, we are making that center as a residential coaching center. Residential means that جو student admit ہوگا اس کو گھر جانا ہی نہیں ہے. We are not planning but it's already done. We will be providing him the accommodation. مطلب یہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوگا آپ کی؟ No, not necessarily. Anybody from outside? Anybody from outside. Even I will be happy to tell you anyone from the country. So, but اس میں different, there will be a levels of screening. True. There will be different kind of exams. True. اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا, you will be very happy to know that کہ we are not going to charge any high fee. کچھ بھی نہیں ہے, ایک minimum تھوڑا سا nominal fee, very minimum, maybe around 25,000, not more than that. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے weaker sections کے لوگ ہیں, you know, وہ جو ہے weaker sections کے لوگ, free, no fee, nothing at all. ان کو ہاسٹل بھی فری. اس میں سیٹس کی لمیٹیشن بھی ہے؟ We are about to start with the around 70 to 80 seats. Because we know that there is going to be a very huge response. جی. ٹھیک ہے. Because everyone wants to be an officer. That is good. But this facility was never in J&K. جی. Fine. So we have taken a lead. So yes, one more facility, for example, abhi recently we got the results of IAS, IPS, civil service کے exams کے. آپ کو پتا ہے اب تو پچھلے کئی سالوں سے ہماری exactly. نہیں میں آپ کو ابھی ایگزامپل بتاتا ہوں. جامعہ یونیورسٹی میں ایک ایسا ہی ایک ریزیڈنشل کوچنگ سینٹر ہے. 30 candidates qualified for IAS. Good. ٹھیک ہے. Because they have the residential facility. تو ہم نے we have just implemented that model. Very good. اسٹوڈنٹ کو اس کا ایکو سسٹم کیا چاہیے, اس کو رہنے کے لیے, بیٹھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, ڈسکشن کرنے کے لیے, جو بھی اس کی انٹریکشن تو رہے گی ان کے آپس میں. اینڈ دین آئی ایم آلسو ہیپی ٹو شیئر اٹ مطلب فرام دس پلیٹ فارم دیٹ وی ہیو آلریڈی ایشوڈ دا نوٹس آف دا ایڈمیشن. Just one or 2 days back. So the admission notice is already issued. Now we are getting a huge response. Now there are queries کہ کب ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, لیکن اس میں dates لگے ہوئے ہیں, کیسے کیا ہوگا. So this is a welcome step. That means this is how we are connected too much to the society. This really is a welcome step. This really is a. Sir, national education policy آج کل implement ہو رہی ہے UG classes میں بھی, لیکن PG classes میں آپ نے اس کو کیسے implement کیا ہے? And what is the importance of this national education policy? دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, with the advent of more and more technologies, everything gets upgraded, everything gets changed with the passage of time, isn't it? جو ہماری ایجوکیشن پالیسی تھی بہت پہلے سے جو تھی, ٹھیک ہے, there is a mandate that this policy needs to be reviewed always. Fine. Now we have reviewed it and it was reviewed very earlier. True. And now it has been mandated with the name NEP 2020, New Education Policy 2020. جی. اب یہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ it's not so easy to implement this policy in one go. Fine. There are still a lot of confusions with the students کہ ہم کریں کیا, وہ کرے, یہ کرے, یہ کرے. اس میں یونیورسٹی آف کشمیر as well as other universities, I should definitely acknowledge all the universities, so they have taken a lead that there had been discussions, seminars, workshops, how to implement this NEP. Fine. And we have mashallah implemented first this it should NEP. go to the students, ان کے ذہن میں آنا چاہیے. Exactly. Now دیکھیں NEP میں بہت سارے منڈیٹس ہیں, بہت سارے آبجیکٹیوز ہیں, بہت سارے ایمز ہیں. دیر از ناٹ اونلی ون. میں آپ کو ایگزامپل دوں گا.
again it is the concept of ABC, academic bank credits. For example, if I as a student I have been admitted to the 4 years undergraduate course, fine. NEP اتنا میرے لیے فلیکسیبل پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے کیا ہوتا تھا کہ میں 4 سال تک کالج میں مجھے جانا ہے, اپنا کورس کمپلیٹ کرنا ہے, ایگزام دینا ہے, یہ سبجیکٹس پڑھنے ہیں اور یہ ڈگری مجھے ملے گی, فائن. ناؤ اٹ از اے فلیکسیبل. اگر مجھے لگ رہا ہے میں 2 سال تک پہلے پڑھوں گا, اس کے بعد گیپ لوں گا, فائن. سو آئی ول ہیو دیز کریڈٹس ان مائی بینک. اسی لیے اس کا نام یہ ہے ABC, اکیڈمک بینک کریڈٹس. یہ کریڈٹس میں نے پاس کیے ہیں, دین آئی کین ٹیک اے جسٹ گیپ, ٹھیک ہے. سو دین آئی ول ایجوکیشن سے بریک لے سکتے, بریک مطلب. اینڈ ون مور تھنگ, دیٹ از دا ون کمپوننٹ. سیکنڈ کمپوننٹ از دیٹ میں فار ایگزامپل آئی ایم دا اسٹوڈنٹ آف فزکس, اوکے. آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, میری ایسی انٹرسٹ ڈیولپ ہوگی ہے, میں کچھ ہسٹری پڑھنا چاہتا ہوں. سو میں ہسٹری آف سائنس دیکھنا چاہتا ہوں. پہلے یہ اٹ واز ناٹ الاؤڈ. سو میں فزکس کا اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے فزکس ہی پڑھنی ہے. ہمارے ٹائم میں یہ ہو رہا. ابھی آپ جائیے نا, آپ دیکھ لیجیے گا آپ کا سبجیکٹ کہاں پہ کنیکٹ ہو رہا ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا, آج کل کے زمانے میں, بیکاز وی آر موونگ ویری فاسٹ, آج کل کے زمانے میں وی آر موونگ ود این انٹر ڈسپلنری کانسیپٹ. آپ کا فزکس بہت چیزوں سے کنیکٹ ہو رہا ہے, آپ کا کیمسٹری بہت چیزوں سے کنیکٹ ہو رہا ہے, آپ کا میتھمیٹکس بہت چیزوں سے کنیکٹ ہو رہا ہے. سو دین اٹس مائی وش, میں یہ لیتا ہوں لیکن کوالیفائی میں اور کچھ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو ریسرچ میں, انٹر ڈسپلنری میں اور کچھ لوں گا. سر آپ کی بات سے کو میں فردر جوڑتا ہوں کہ فزکس میں جو دوسرے برانچز, ان میں آپ کا فیوریٹ برانچ ہے اسپیس سائنس. تو اسپیس سائنس پہ کچھ روچی ہے یونیورسٹی میں, آپ کی لیڈرشپ میں تو ہونا چاہیے کچھ. میں آپ کو بتاؤں گا, وی ہیو ماشاء اللہ ویری گڈ پروجیکٹس ان اسپیس سائنس. So a group of students are already engaged with this project, which has been funded by ISRO, Indian Space. We are doing a lot of work on that, along with some other colleagues. 2024-25 کے لیے ایڈمیشن نوٹس آپ نے ایشو کیا ہے؟ Yeah, exactly. ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے. ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے. It's not only for ہر ڈپارٹمنٹ, it is for every campus. Every campus. دیکھیں میں because it's very important, the شاید آج کے ہی اخبار میں public should know it. We have the main camps, we have the Zukura camps, we have the North camps, we have the South camps, we have the Kupwara camps. سب کے لیے ایک ہی نوٹیفیکیشن, سب کے لیے کامن نوٹیفیکیشن. جی. اب یہ ہے کہ ابھی آج کے پیپر میں اپنے ناظرین کے لیے کہنا چاہوں گا, آج کے پیپر میں یہ فرنٹ پیج پہ ہے. منظور صاحب ابھی میں بتاؤں گا کہ the last date is 30th. جی 30th. But most possibly we may extend it. جی. Of course. جی. Because we don't want the students' time to get wasted. True. Maybe ان کا جو 6th semester جو result ہوگا, جی, it will be coming. True. So by the time it comes, so they will have to only upgrade their credentials. کہ میرے کو یہ graduation ہے, یہ اتنے percentage آئی ہے, اتنے باقی چیز آئی ہے. So then there will be that وہ جو entrance test ہوگا, entrance test ہوتا ہی ہے. That is a normal procedure, وہ ہوگا. And then usually دیکھیں اب تو now we are moving exactly throughout the country with the same pattern. Then our classes will start from the August. آپ کا انٹرنس ٹیسٹ صرف کشمیر یونیورسٹی کا ہی الگ ہوتا ہے. We have the separate entrance. کہ ادروائز نیشنل انٹرنس ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. But as on now we have our own entrance test. سر پرسنٹیج کیا رہتی ہے ان لوگوں کے لیے آپ نے رکھی ہے جو لوگ اپلائی کریں گے؟ دیکھیں اٹس آلریڈی دیئر 50%. اچھا, اٹس آلریڈی دیئر. بٹ یہ ہے اپلائی کرنے کے لیے 50% ہونا. بٹ آج کل کیا ہے کہ ان سم کیسز جہاں پہ آپ کے ریزروڈ وہ جو ہے کیٹیگریز ہے, تو اس میں وہ آف کورس تھوڑا سا کم ہوتا ہے. جی جی. لیکن آئی ایم ہیپی ٹو ٹیل یو دیٹ اسٹوڈنٹس آر کمنگ ود اے گڈ پرسنٹیج. جی. And then percentage doesn't only help. It's not only the percentage. Actually, we test here the student on the basis of our entrance examination. That's very important. سر پر ڈپارٹمنٹ جو آپ کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, فزکس ہے, باٹنی ہے, کیمسٹری ہے, جتنے بھی آپ کے کشمیر یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹس ہیں, کتنے سیٹس ہوتی ہیں ان میں ایک ڈپارٹمنٹ میں؟ دیکھیں یوزلی اٹ ویریز فرام ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں گا, وی ہیو دا بایو ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ. اس میں ایک لیول کی کیپیسٹی ہے. اس کو ہم اگر اور کسی سے کمپیئر کریں گے, فار ایگزامپل آئی ول ٹیک دا انگلش ڈپارٹمنٹ, اس میں یو ہیو دا 60 اسٹوڈنٹس فار ایگزامپل. تو یہاں پہ یو کین ہیو اونلی 25 بیکاز یو ہیو ٹو سی دیٹ میری جو لیب فیسلٹی ہے پرٹیکولرلی ان سائنس سبجیکٹس, کیا وہ کتنے اسٹوڈنٹس کیٹر کر سکتی ہے. اینڈ دین اس کے علاوہ بھی وی ٹیک سم ایڈیشنل سیٹس آن دا بیسس آف دیٹ پیمنٹ, سیلف فائنانسنگ. بٹ دیئر از پیورلی
a concept of merit. It's not that کہ آپ کو میرٹ آیا ہے یا نہ آیا ہے لیکن آپ پیمنٹ سیٹ پہ کر میں وہی کہتا ہوں سیلف فائنانسنگ میں پہلے ریٹن ٹیسٹ میں آنا ضروری ہے, مسٹ. اور یہ ہے کہ کوالیفائی کرنا بھی ضروری ہے, میرٹ میں بیٹھنا ہے. اچھا میرٹ میں بیٹھنا ہے. اٹ از ناٹ لائک دیٹ کہ میرے کو جو بھی میرٹ آئے گا تو آئی ول نو, دیٹس ناٹ دی کیس. سو دیر از اے ویل ڈیفائنڈ پالیسی. جہاں آپ نے کٹ کر دیا کہ اتنی سیٹس ہم نے لینی ہے, اس کے بعد ہی شوڈ فگر. ایگزیکٹلی. تقریباً کیا کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں ان کو؟ It varies from again department. Yes, it varies from department. سر اپارٹ فرام ریگولر کورسز جو کشمیر یونیورسٹی کرتی ہے, تو یہ جو کوچنگ وغیرہ کی آپ نے فیسلٹیز رکھی ہے, جی, تو اس میں آپ ہر طرح کے کورسز ان کو دیتے ہیں, مطلب جیسے آپ نے یہ آئی ایس کے یا سول سروس کے. دیکھیں منظور صاحب, میں آپ کو سول سروس کی بات بتاؤں. جی, آئی ایس جو ہمارا ہے یا اسٹیٹ لیول سروس جو ہے کے ایس وغیرہ, جی, اس میں دا اسٹوڈنٹس ہیو ڈفرنٹ آپشنل سبجیکٹس. فار ایگزامپل, بہت سارے اسٹوڈنٹس ڈیزاسٹر مینجمنٹ لیتے ہیں, بہت سارے اسٹوڈنٹ ڈفرنٹ سبجیکٹس لیتے ہیں. سو آن دا بیسس آف دیٹ what we will be doing, actually this is a very different plan. We will be having the panel of experts, and there is every possibility those panel of experts will not be available here. So we will be getting those panel of experts right from outside. جی, اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا, of course it is a very policy decision, لیکن mostly the people who have almost qualified IAS very recently, اور جو کہیں پہ کبھی بھی رک گئے انٹرویو میں کچھ 2-3 پوائنٹ سے بھی, that means they are almost qualified. جی, even they will be in our panel. So they will be teaching. And then plus some reputed professors who are well versed with the subject and having its international scenario in their mind. So of course they will be مطلب پرانے لوگوں کو جنہوں نے آئی ایس کوالیفائی کیا ہے, یا مان لیجیے 2 پوائنٹ سے رہ گئے, they will share their experience. They will share their experience. Because I have never been aspirant, but ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا جو میں نے وہ جو ہے دیکھا, exactly the model that this Jamia Millia University has been using is exactly that we have the different range of experts. اینڈ دین اتنا ہی نہیں ہے, وہ پڑھاتے ہیں, آپ کو نوٹس بھی دیتے ہیں, آپ کا ایگزام بھی لیتے ہیں, آپ کو ڈسکشن میں بھی لیتے ہیں, آپ کو پریویس پیپرز بھی دیں گے, آپ کو پریویس انٹرویو بورڈس میں بھی بلائیں گے. سو اینڈ دس از ناٹ 1 or 2-3 months, اٹ از 1 سال کا ہوتا ہے پورا. تو آپ ہمارے لیے دعا کرو, وی آر اسٹارٹنگ اٹ ویری سون, سم ٹائم ان جولائی اگست. چلیے, ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی یونیورسٹی کے لیے ایک مان لیجیے ایک چھوٹی سی شکایت ہی ہے کہ آپ کی پرماننٹ فیکلٹی جو ہے پرماننٹ وہ کم ہے. آپ کے موسٹلی جو اکیڈمیشنز ہیں دے آر آن کانٹریکچوئل بیسس. یس, یہ صحیح بات ہے کہ وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو میک اینی ٹیچنگ فیکلٹی آن پرماننٹ بیسس فار دا لاسٹ مینی ایئرس. جی, اس میں بہت سارے ریزنز ہیں. ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کووڈ تھا, 2-3 سال نکل گیا. دوسرا یہ ریزن تھا بھی کبھی ڈسٹربنس تھی تو نکل گیا. بٹ یو ول بی ہیپی ٹو نو دیٹ کہ وی ہیو آلریڈی لاسٹ ایئر, 1 سال پہلے, 1 سال ابھی کم ہی ہے, مے بی 7-8 months پہلے, وی ہیو آلریڈی ایڈورٹائزڈ اراؤنڈ 250 پوسٹس ٹیچنگ کے لیے, both at assistant professor level, associate professor level اور professor level. And first time we have implemented the reservation policy. That's very important. For example, اس میں ایک روسٹر بن جاتا ہے. سو دیٹ روسٹر از بینگ فالوڈ ایگزیکٹلی, جو بھی گورنمنٹ کا ایک روسٹر ہوتا ہے وی ہیو ایگزیکٹلی فالوڈ دیٹ روسٹر. تو اس میں ہم نے دیکھا ہے الفابیٹیکلی کون پوسٹ کہاں پہ ریزرو میں گیا. فار ایگزامپل پروفیسر آف فزکس, یہ ضروری نہیں ہے اوپن میں ہوگا, یا اور کسی کیٹیگری میں چلا گیا. کہیں اسسٹنٹ پروفیسر یا اوپن میں گیا ہوگا, کہیں ایسوسیٹ پروفیسر یا ریزروڈ کیٹیگری میں گیا ہوگا. سو اس کا تو اکیڈمک آڈٹ جو ہماری وہ اسکریننگ ہوتی ہے, دیٹ از انڈر پروسیس. اینڈ آئی ایم شیور دیٹ سنس وی ول بی ہیونگ دس کوڈ آف کنڈکٹ ٹو گیٹ ویری سون, تو اس کے بعد ہی ونس اٹس اوور تو وی ول اسٹارٹ ود دا سلیکشنز. سر, یہ جو کانٹریکچوئل آپ کے لیکچرز ہوتے ہیں کہ یہ آپ کنٹینیو کرتے ہیں جو 1 سال پہلے تھے وہی نہیں؟ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی ہر سال ایک نیا ایڈورٹیزمنٹ ہوتا ہے. جی, اینڈ دین دیر از اے لوکل سلیکشن کمیٹیز. ہم لوکل اس لیے بولتے ہیں بیکاز اٹ از بینگ ڈن ایٹ دا ڈپارٹمنٹل لیول, اٹ از بینگ ڈن ایٹ دا اسکول لیول, ناٹ ایٹ دا اوور آل لیول. بیکاز اوور آل لیول میں اگر آپ دیکھیں گے تو پرماننٹ کے لیے آپ کو ایکسپرٹس باہر سے لانے ہیں.
تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے, آپ یونیورسٹی لیول پہ ہوتے ہیں. کبھی کیا ہوتا ہے کہ سم پیپل ہو مائٹ ہیو ورکڈ ارلیئر دے کین کنٹینیو ڈیپینڈنگ اپان ان کا انٹرویو میں کتنا پوائنٹ آ گیا ہے. بٹ کیا ہوتا ہے کبھی سم ادر پیپل آلسو گیٹ اے چانس فرام آؤٹ سائڈ. پروفیسر صاحب آپ کی یونیورسٹی میں اکثر ڈگنیٹریز وزٹ کرتی رہتی ہیں, اچھی بات ہے کہ ڈگنیٹریز کو آنا چاہیے, لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ ڈگنیٹریز کو کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں. مان لیجیے ایک میٹنگ آپ نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ رکھی یا ٹیچرز کے ساتھ گاندھی بھون میں, اس دن ایک نوٹیفیکیشن ایشو کرتے ہیں ایوری بڈی شوڈ بی پریزنٹ ان گاندھی بھون, یا اب میٹنگ ہال میں آپ کے الگ ہے ایکیڈیمشنز کے ساتھ یا جو آپ کی فیکلٹی ہے ان کے ساتھ, تو ان کے ساتھ جو سب لوگ بزی ہو گئے تو 2 دن آپ کی کلاس ورک ضائع ہو گئی. میں آپ کو بتاؤں گا, آئی ڈونٹ نو ان واٹ کانٹیکسٹ یو آر آسکنگ می دس کوشچن, بٹ دا فیکٹ از دیٹ آور ٹیچنگ ڈزنٹ سفر. ٹھیک ہے, ہاں کبھی کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل دیر از اے کانوکیشن, جی, سو اٹ از اے یونیورسٹیز ایونٹ. نہیں میں ایگزامپل بول رہا ہوں, اٹس اے یونیورسٹیز ایونٹ. اس میں ایک آلریڈی ایک نوٹیفکیشن ہوتی ہے دیٹ کلاس ورک از سسپینڈیڈ, دیر ول بی نو کلاس ورک. اب جہاں پہ آپ ڈگنیٹریز کی بات بول رہے ہیں, اب دیکھ لیجیے گا پہلے کیا ہوتا تھا, میں آج کی بات بتاؤں گا. ناؤ وی ڈونٹ الاؤ آور کلاس ٹو سفر پرٹیکولر ان اینی ڈپارٹمنٹ. ہاں کسی پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ کی فنکشن ہوگی, فار ایگزامپل وی ہیو اے لا ڈپارٹمنٹ, دے ہیو دا کوئی فیسٹ ہے ان کا, جی ٹھیک ہے, وہ 2 دن چل رہا ہے. سو دیٹ ڈپارٹمنٹ از انوالوڈ فلی ان ہیونگ دس فیسٹ. ان کے اسٹوڈنٹس ایکچولی دیٹ از این آڈینس. سو باقی ڈپارٹمنٹ چلتے رہتے ہیں, باقی دے ہیو نو بزنس. جی, ابھی جو میں آپ کو بتاؤں گا, وی آر گوئنگ ٹو ہیو سو مینی نیشنل لیول سیمینارز, ورک شاپس, انٹرنیشنل لیول کے, یہ ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. ایک کالر جوائن کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. ہیلو ہیلو. جی جی, ہیلو آداب. جی بٹ صاحب بول رہے ہیں دلی سے. ہاں میں بول رہا ہوں. جی بٹ صاحب فرمائیے. It is good to see the registrar on the stage. جی جی, تو it was our times in 88-89, I was in English department. تو اس وقت میں دیکھ رہا تھا نا, کورسز would have changed lot of, there are number of courses اس وقت کم ہوا کرتے تھے. So I want to speak about this administrative section. It is as equivalent as the deputy commissioner or divisional commissioner of the state. It has got a vast duties to perform, the registrar. But I want to say to the Mr. Registrar Sahab, what is the difference in the administration of the registrar with other departments of the other these deans, registrar? What is the difference they have to play the roles? And the administrative section is very much, they has to play a good role by the registrar. And what are the differences between the other universities of the Kashmir? Now there are a number of universities, اس وقت کم ہوا کرتے تھے, آج کل یعنی کہ 10-12 یونیورسٹی یا 15-20 یونیورسٹی ہوا کرتے تھے انڈیا میں. آپ کے ٹائم میں صرف کشمیر یونیورسٹی ہوا کرتی تھی. What is the difference between the administration of here and the administration of registrars play a role of outside, and what is the connection between the two? Thank you, sir. Yeah, this is again a very typical question. دیکھیے آج کل کا جو رجسٹرار ہے, ٹھیک ہے, ہی may be different. But registrar is actually the face of the university. So rather we can say that registrar is called the seal of the university. Registrar is a person who connects the university with the rest. ریسٹ میں آپ کی گورنمنٹ آ گئی, ریسٹ میں آپ کی فنڈنگ ایجنسیز آتی ہے, ریسٹ میں آپ کی گورنمنٹ آف انڈیا آتی ہے, ریسٹ میں آپ کے سو مینی پبلک ایٹ اے گلانس آتی ہے. تو ڈینز, چونکہ بٹ صاحب نے جو بولا ہے ڈینز کی بات, ڈین جو ہوتا ہے, ڈین از اے کائنڈ آف این ایکیڈمک آفیسر who oversees the functions of various departments under his domain. For example, Dean of Arts Faculty. Dean of Arts Faculty میں انگلش ڈپارٹمنٹ ہے, عربک ڈپارٹمنٹ ہے, سنسکرت ہے, پرشین ہے, ہندی ڈپارٹمنٹ ہے, سو مینی تھنگس. سو ڈین صاحب کا یہ رول ہوتا ہے کہ ان ڈپارٹمنٹس کی فنکشننگ کیسے چل رہی ہے, ان کے ایشوز کیسے ہیں, ان کا یہ جو ہے ٹیچنگ کلاسز کیسے چل رہے ہیں, جسٹ ٹو بی این ایکیڈمک ہیڈ آف آل دوز things, all those departments. But registrar has to see overall administration of the university, overall administration, اس میں A سے Z تک جو بھی آئے گا. Then registrar has his different
ٹیم آف افسرس. پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. میرے خیال میں بٹ صاحب کے زمانے میں شاید, چونکہ بہت پہلے کی بات بول رہی ہے, جب تھے ہی نہیں ہم, وی ور ان اسکولس, چھوٹے تھے, لیکن تب مجھے لگ رہا ہے مے بی شاید اسسٹنٹ رجسٹرار 1 2 3 ہوں گے, اور ڈپٹی رجسٹرار اگر ہوگا تو 1 ہوتا. جی ناؤ at this time things have totally changed. Now since I am the registrar, so I have a team of joint registrars, then I have a team of deputy registrars, then I have a team of assistant registrars, because of the vast expansion of the university. True. I don't have to only see the overall functioning of the university in Srinagar. I have to see the functioning of all the satellite campuses. True. Who are attached with the universities. True. So there has been a tremendous difference between what it used to be earlier and what it is now. پروفیسر صاحب, آپ نے یونیورسٹی کے لیے ریسنٹلی یہ ہوا ہے, مطلب سال بھر پہلے, یہ 1.5 سال پہلے زیادہ سے زیادہ 5 days ویک چنا ہے. آپ کی رائے جاننا چاہوں گا, کیا ایکیڈمک ایٹماسفیئر کے لیے 5 days ویک سوٹ کرتا ہے؟ دیکھیے منظور صاحب, یونیورسٹی میں ٹیچنگ از ناٹ اونلی ون تھنگ. یونیورسٹی از بینگ ریکاگنائزڈ if you have both teaching as well as research. Correct. Teaching though, it is a primary job. Ji. There is no doubt. Ji. But if you want to be a good teacher and well versed with the latest things what is happening in your subject, in your field, you need to be a good researcher as well. اب آپ جب ریسرچ کی بات کرتے ہیں, myself as a teacher, for example, if I am teaching 1 2 3 lectures during a day, now I have a team of scholars. I cannot attend them during this from 10 to 4 for example. So میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں 5 بجے 6 بجے 7 بجے, ڈپینڈنگ اپان کس ڈپارٹمنٹ میں کتنے زیادہ اسکالرس ہیں. سو کیا ہوا ہے, کیا پہلے دیکھا گیا ہے کہ یوزولی جو یونیورسٹی کا جو ٹیچر ہوتا ہے نا, جن کو ہم اسسٹنٹ پروفیسر, اسسٹنٹ پروفیسر کے نام سے بولتے ہیں, مطلب they would come very early in the morning and leave very late in the evening, and that's true even as on now. True. So then there was a debate many times that کہ بھائی جیسے JNU میں ہے, ٹھیک ہے, اور کہیں پہ ہے, ریسرچ سینٹرز میں ہے, ایٹ لیسٹ ایک موقع دیا جائے. سنڈے تو اٹ از اے ہولیڈے فار ایوری ون, مے بی اس کو کوئی کام ہوگا, پرسنل لائف میں کوئی کام ہوگا, ایک دن تو دیا جائے گا. So there was a debate many times. True. Finally once because see we have the highest supreme authority, that is our council, University Council, and University Council is headed by our Honorable Chancellor Sahab, who is the Lieutenant Governor of the J&K also. Fine. So there were debates many times, and finally when everyone was convinced that yes zaruri hai, then it was reduced from 6 to 5 days in a week. But there has been no any change. میں آپ کو بتاؤں گا, پہلے فار ایگزامپل we used to do between 10 to 4 جو ہوتا ہے نارمل, but we are not doing that. Now we are starting our normal activities at 9:30. 9:30 means آدھا گھنٹہ پہلے. But in the evening ہماری جو چھٹی ہوتی ہے لوگوں کی وہ 5 بجے ہوتی ہے. سو 1.5 گھنٹہ آپ نے ایکسٹرا دے دیا, 1.5 گھنٹہ کو آپ ملٹیپلائی کر لیجیے گا 5, دیٹ کمز یور سیٹرڈے. ٹرو. ٹھیک ہے. اب اس سے کیا ایڈوانٹیج یہ ہو گیا, جو بھی پروفیسرس لیٹ تک بیٹھنا چاہتے ہیں, سو دے ڈو دیئر ورک, بٹ یو ول بی اسٹریس فری رہے. یس, بٹ یو ول بی ہیپی ٹو نو دیٹ ون مور امپورٹنٹ تھنگ. یوزلی آن سیٹرڈے وی آر وٹنسنگ لارج نمبر آف پروفیسرس اینڈ ٹیچرس. They are present in the department. University. So it doesn't matter. جی جی. They are present in the university because they have the research scholars. کلاس ورک نہیں ہوتی ہے نا ان دنوں میں. کلاس ورک نہیں ہوتی ہے, لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا, there had been cases جہاں پہ ٹیچرس نے بچوں کو بلایا اور ایکشنل کلاس لیا آن سیٹرڈیز. اچھی بات ہے سر. we have a phone call. Hello. Hello. جی. Hello. اپنا تعارف دیجیے صاحب, کون صاحب, کہاں سے؟ جی میرا نام رفاظ احمد ہے, میں بارہ مولہ سے ہوں. جی شوق صاحب فرمائیے. میرا سوال رجسٹر صاحب سے یہ ہے جی کہ کشمیر یونیورسٹی میں جو پرماننٹ فیکلٹیز ہے, دے آر موسٹلی انگیجڈ ان دا ایڈمنسٹریٹو اینڈ مینیجریل فنکشنز آف دا کشمیر یونیورسٹی, اینڈ ڈیو ٹو وچ دا اسٹوڈنٹس ہیو ٹو سفر بیکاز they are not getting to get interaction with the esteemed faculty which are highly experienced. For example, in the physics department last year more than 50% of the staff they were outside for deputation. تو انہوں نے سبھی کنٹریکچوئل فیکلٹی وہاں پہ رکھے تھے, اینڈ they were not competent enough. تو میں یہی جاننا چاہتا ہوں رشتہ صاحب سے کہ جو سینئر موسٹ فیکلٹی کشمیر یونیورسٹی کے ہیں, they should be there to teach the students. تو میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں.
اشفاق صاحب کو میں بتاؤں کہ یس ہی از ٹرو دیٹ many senior faculty are involved in the administrative setup. But یہ ہے کہ administrative setup is their additional job. That's not their primary job. It is their additional job. True. For example, میں آپ کو بتاؤں گا, we have a dean students welfare. And dean students welfare, we have a mandate that it has to be a teacher. Okay? Because a teacher has to deal with the students. Teacher has to connect with the students. True. اب جو اس کا ڈپارٹمنٹ کا لوڈ ہے, جو اس کا اپنا سبجیکٹ ہے, اس کے کلاسز ہے, دیٹ از ہز پرائمری ڈیوٹی. سو ہی ہیز ٹو ٹیچ, دین ٹو ڈو دا ڈینشپ از دا سیکنڈری تھنگ. جی اشفاق صاحب نے بتا دیا, میں ان کو بتاؤں گا. میں ابھی آئی ایم اے پروفیسر آف فزکس. جی فائن. آئی ایم بیسیکلی دس ٹائم اپوائنٹڈ ایز اے رجسٹرار آف دا یونیورسٹی. ٹھیک ہے. سو ہی ول بی ہیپی ٹو نو دیٹ میں صبح سویرے نکل کر, حالانکہ ضرورت نہیں ہے, جی ڈپارٹمنٹ مسٹ ہیو انگیجڈ ون کنٹریکچوئل لیکچر ایٹ مائی پلیس, بٹ میں صبح نکل کر پہلے میں کلاس دیتا ہوں. دیٹس سو گڈ. پہلے میں کلاس دیتا ہوں. سو گڈ سر. یہ آئی ڈونٹ نو جو ہمارے اشفاق صاحب کالر ہے ویدر ہی نوز اٹ. پہلے میں کلاس دیتا ہوں, دین آئی گو ٹو دا ایڈمنسٹریشن. سو ٹیچنگ از آور پرائمری جاب. ٹھیک ہے. یس, ان کا کہنا بھی صحیح ہے دیٹ مینی فیکلٹیز آر انگیجڈ ود دا ایڈمنسٹریشن. جیسے فار ایگزامپل وی ہیو دا ڈین آف دا فیکلٹی. Dean of the faculty has to be a professor. True. جیسے میں نے we have the proctor of the university. True. Proctor of the university has to be a professor. Correct. But that is the secondary thing. The primary thing is teaching. جی Teaching is their mandatory. And میں آپ کو یہ بتاؤں گا, وہ ایک اپنا کانشیسنس ہوتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے. بیکاز یونیورسٹی میں چھوٹے لیول کے تو لوگ نہیں ہیں, بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. سو دے ہیو ٹو ٹیک اے کال. سر ایک اور فون کال ہے. ہلو ہلو ہلو. جی جی اپنا تعارف دیجیے. کون صاحب کہاں سے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں سر, میں سجاد احمد ملک ڈور اننت ناگ سے بول رہا ہوں. جی سجاد صاحب پوچھیے سوال. ہاں سر, میں پہلے نصیر صاحب کا وارملی ویلکم کرتا ہوں اس پروگرام میں. جی سر. ہاں سر, میرا سوال نصیر صاحب سے یہ ہے, جو ہمارا یہاں کالج ہے ڈگری کالج ڈورو ہے یہاں پر. جی سر پتہ ہے اس میں کیا, جو ہماری بی بی اے اسٹریم بہت سالوں سے ہماری یہ ڈیمانڈ رہی کہ اس میں بی بی اے اسٹریم ہونی چاہیے. اسٹوڈنٹوں کو 30 کلومیٹر اننت ناگ کلگام جانا پڑتا ہے بی بی اے اسٹریم کے لیے. سر یہ میری ہمبل ریکویسٹ ہے نصیر صاحب کو, کیا یہاں پر بی بی اے اسٹریم ہونی چاہیے ڈورو میں. اسٹوڈنٹ سب سفر ہو رہے ہیں سر, مہربانی کر کے. بہت اچھی ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے. اب اس ڈیمانڈ کو رائٹ پلیٹ فارم پہ لینا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس فار ایگزامپل ڈین کالج ڈیولپمنٹ کونسل ہے, which is being headed by one of the senior professor. So مجھے لگ رہا ہے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا جو ان کے پرنسپل صاحب ہے. So he should come with some good demand. For example جو ہمارا لوکل ایریا میں why we need BBA there. So that means ان کا جو سجاد صاحب بولتے ہیں we have to introduce BBA as a stream there. Fine. یونیورسٹی کا یہ رول ہے کہ وی ول گیو ایپلیکیشن ٹو دیٹ کورس. جی لیکن کرنا کس کو ہے؟ کرنا تو ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کو. سو مے بی پرنسپل صاحب کو جو بھی اس میں فارمیلٹیز کرنی ہوگی دے شوڈ ڈو اٹ. بٹ آئی ول بی ویری ہیپی ٹو ریکویسٹ مائی ڈین ایز اینڈ وین دا ریکویسٹ کمز وی شوڈ ڈو اٹ. سر یہ جو سیٹلائٹ کیمپس کی آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کے سیٹلائٹ کیمپس نارتھ میں بھی ہے, ساؤتھ میں بھی ہے, یا ابھی یہ ڈورو کالج کی بات کر رہے تھے, وہاں تو خیر پی جی کورسز کوئی نہیں, کیونکہ کئی کالجز میں آپ نے پی جی کورسز شروع کیے ہیں. جی جی. یہ جو ایڈمیشن ہوتا ہے آپ کی پی جی کورسز کے لیے نارتھ کیمپس ساؤتھ کیمپس کے لیے بھی, یا ایون فار انجینئرنگ کے لیے بھی, یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈز اے پرسن بلانگ ٹو دیٹ پرٹیکولر ایریا, کیچمنٹ ایریا کی بات کر رہا ہوں. نہیں, اٹس ناٹ لائک دیٹ. ڈپینڈس اپان دا میرٹ. میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا ساؤتھ ان کیمپسز میں سری نگر سے بھی کوئی جا سکتا ہے. سر میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی سپوز نارتھ کیمپس میں ہے وی ہیو دا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. جی فائن. ساؤتھ کیمپس میں اگین وی ہیو دا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, بیکاز اس کی اٹ واز دا پیپلز ایسپائریشن کہ ہونا چاہیے. جی بیکاز ایوری ون وانٹیڈ ٹو ڈو دا ایم ایڈ اینڈ سم تھنگ لائک دیٹ. فائن. جب آپ کا میرٹ بن جاتا ہے, میرٹ از ارسپیکٹو آف دیٹ آپ کہاں سے ہے. اننت ناگ کا اسٹوڈنٹ ہی گیٹس ایڈمیشن ان دا نارتھ. نارتھ کا اسٹوڈنٹ جو ہے ہی کین گیٹ ایڈمیشن ان دا ساؤتھ, بیکاز اس میں کہیں پہ نہیں لکھا ہے کہ آپ کا ایڈمیشن آن دا بیس آف یور کیچمنٹ ایریا سے. انٹرچیز کر سکتے ہیں. دیر از اے پاسبلٹی. دین دیر از اے پاسبلٹی. دیکھنا ہے اگر یہاں پہ سیٹ ویکنٹ ہے, یہاں پہ سیٹ ویکنٹ ہے, میرٹ میں یہ آئیں گے. اگر دو لوگ ہیں ایز اے اسپیشل کیس دیٹ کین بی کنسیڈرڈ اینڈ ٹو بی ڈن بائی دا اتھارٹیز دین, بٹ دیر از اے پاسبلٹی. سب کچھ اور کورسز آپ کوچ کو اور ڈپارٹمنٹس کھولنے والے ہیں کشمیر یونیورسٹی میں, ایڈنگ سم فیکلٹیز. میں آپ کو بتاؤں گا منظور صاحب, ابھی
لیٹسٹ ٹیکنالوجیز میں جو بھی ہمارے پاس کوئی اویلیبل ہے اوور آل نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ وہ ہمارے یونیورسٹی میں ہے. فلاسفی نہیں ہے نا؟ یا ایگزیکٹلی آئی واز ایکسپیکٹنگ دیٹ کوشچن فرام اینڈ یو ول بی ہیپی ٹو نو دیٹ. اگر آج کا آپ ایڈمیشن نوٹس دیکھیں گے سو یو شوڈ سی دیٹ دا فلاسفی شوڈ بی دیئر. اچھا اٹ ہیز سو فلاسفی از بینگ انکلوڈیڈ. بگن ناؤ. یس ایگزیکٹلی. مائکرو بایولوجی اسٹارٹ آلریڈی ہوا ہے. پبلک ایڈمنسٹریشن از اے ویری ڈیمانڈنگ سبجیکٹ بیکاز جو بھی ہمارے یہ جو ہے سول سروس میں جاتے ہیں کینڈیڈیٹس سو دے ہیو مینی آف دیم ہیو دا آپشنل ایز دا پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ وی ہیو آلریڈی اسٹارٹ دا پبلک ایڈمنسٹریشن ان دا یونیورسٹی. سر آپ کا اتنا سارا تجربہ ہے ہائر ایجوکیشن میں، رجسٹرار بھی ہیں اور بڑے اچھے پوزیشنز پہ آپ رہے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی پرسنل رائے کیا ہے ہمارے یہاں جو ہائر ایجوکیشن ہے یا ریسرچ جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے اس پر پرسنل اوپینین؟ دیکھیں ریسرچ کا جو جہاں پہ ڈومین ہے اٹس آلویز انلمیٹڈ. آپ کبھی نہیں بول سکتے ہیں کہ ہم نے جو فلانی جگہ فلانی فیلڈ میں ایک اچھی ریسرچ کی ہے. ریسرچ کا مطلب یہ ہے یو ہیو ٹو اپ گریڈ دا اسکلز آف یور سبجیکٹ. جہاں پہ میں کشمیر یونیورسٹی کی بات کروں گا بیکاز رائٹ ناؤ آئی ہیو اے منڈے ٹو ٹاک اباؤٹ دا کشمیر یونیورسٹی دا رجسٹرار. یو ول بی ہیپی ٹو نو دیٹ وی ہیو ون سینٹر فار انٹر ڈسپلنری ریسرچ. اس کو شارٹ نیم سے ہم دیتے ہیں سیری CIRI. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے اٹ ہیز بین فنڈیڈ بائی دا DST تھرو سم پروجیکٹ ویری ارلیئر اینڈ یو ول بی ہیپی ٹو نو دیٹ اس میں جو ہمارے لوگ ہیں of course they are from Kashmir but they have come after spending 4 years 5 years 6 years from Europe US working in topmost laboratories. Then they get different kind of fellowships, Ramanuja, Ramaling Simami fellowships, Tata Trust, so many things. because جب وہ آئے ہیں جوائن کیا ہے ان کی اپنی فیلوشپ ساتھ ہے. فیلوشپ ان دی مینز دیٹ کہ یونیورسٹی نے کوئی تنخواہ ان کو نہیں دیا ہے. سو دے ہیڈ کوالیفائڈ ٹو دیٹ لیول کہ ان کو وہاں سے ہی فیلوشپ تھی. بھائی آپ کو جاؤ 5 سال وہاں کام کرو آپ کو یہ فیلوشپ مل رہی ہے. سو یو ول بی ہیپی نو دیٹ وی ہیو اراؤنڈ 11-12 سچ کائنڈ آف پیپل ورکنگ. اینڈ میں دیکھ رہا تھا ابھی میں ایک ڈاکومنٹ 1-2 دن پہلے دیکھ رہا تھا. سو ان کے جو ریسرچ پبلیکیشنز ہے اٹ از پبلشڈ ان ٹاپ موسٹ ریسرچ جرنلز آف دا ورلڈ with a very high impact factor. It's not only question of that. آپ کیمسٹری میں دیکھ لیجیے گا. our chemistry is a very wonderful department. آپ بایو ٹیکنالوجی دیکھیے گا. so biotechnology was rated one of the best 12th department in the whole country. سر اب ایک عام آدمی کی نظر میں جب ریسرچ کی بات کرتے ہیں اس کے ذہن میں آتا ہے کہ ریسرچ اسکالر اے پرسن ہو گیٹس PhD یہ کوئی نئی بات بتائے گا. he will say something new. of course that is a mandate. دیکھیں جب ہم پبلیکیشن کی بات کرتے ہیں پبلیکیشن مینز دیٹ یو آر گیونگ اے نیو ریزلٹ آف یور تھیوری. جو بھی تھیوری آپ کے پاس ہے ابھی ڈپینڈ کر رہا ہے. دیکھیے ڈپینڈ کر رہا ہے آپ کا سبجیکٹ کس میں کام کر رہے ہیں آپ. جی میں آپ کو چونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس مجھے دیکھتے ہوں گے. جی فار ایگزامپل میں میتھمیٹکس کی بات کروں. جی جی کسی نے کوئی میتھمیٹکس تھیوری بنائی تھی. کریکٹ. ہی ہیز اس کو بہت پہلے اس پہ ایک ڈاکٹریٹ بھی ملا تھا. اب لوگوں نے جب وہ پڑھی تو دے فاؤنڈ مینی فلاز ان دیٹ تھیوری many limitations in that theory. وہ تھیوری اور کہیں سے میچ نہیں ہو پاتی تھی. سو ڈبیٹ ہوا ہے ڈیلیبریشنز ہوئے ڈسکشن ہوا ہے. جو اس تھیوری کا ایکسپرٹ ہوا اس نے کہا میرے پاس تو آئیڈیا ہے میں اس تھیوری کو اور اسٹڈی کر سکتا ہوں اور جو فلاز ہے میں ان فلاز کو بھی ریموو کروں گا. جو لمیٹیشنز ہیں میں ان لمیٹیشنز کو بھی ریموو کروں گا. دین ہی ٹیکس سم تھنگ ان ہز مائنڈ ورکس فار 4-5 years along with his research scholar and then projects the new theory. We can say that is a modified theory, that is not the old theory. But اس کے جو results ہوں گے they may be very well agreeing. جو پہلے والے تھے they were at its best but new are much more best. اور جب ہم IT ریولیوشنز کی بات کرتے ہیں ہم نیو ہی کی بات کریں گے ہم پرانے کی بات نہیں کریں گے. سو ریسرچ از آلویز اے نیو تھنگ. اٹس ناٹ نیور این اولڈ کانسیپٹ. سر کہ ایسا تو نہیں ہے ریسرچ میں پاسبلٹی کہ کٹ اینڈ پیسٹ تھیوری نہیں ہوتا ہے. دیکھیں اس پہ اگر ہم زیادہ ڈیبیٹ کریں گے بٹ I myself a teacher, I myself a researcher. میں نے دیکھا ایسا نہیں ہوتا ہے. یوزلی ایک چیپٹر رہتا ہے in the thesis that's called the review. آپ کا جو فار ایگزامپل جو بھی آپ کا ٹاپک ہے ریسرچ کے لیے اس ٹاپک پہ ابھی تک کتنا کام ہوا ہے اس کو ریویو کرتے ہیں اور ریویو کر کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ کتنے ڈفیکلٹیز ہوئے ہیں. کیونکہ میں جو کرنے والا ہوں آگے 4 سال 5 سال میں اس میں یہ ڈفیکلٹیز سب ریموو کر رہا ہے. سر یہ جو ریسرچ ڈفرینٹ ورلڈ کی تمام یونیورسٹیز میں ہوتی ہے کیا اس کا کوئی انٹرنیشنل
فارمولا ہے یا کوئی مینڈیٹ ہے کہ یہ شیئرنگ سر شیئر ہوتا رہے؟ آج کل منظور صاحب کولیبریٹو ریسرچ ہوتی ہے. اچھا، آج کل آئسولیٹ ریسرچ نہیں ہوتی جی. آج کل کولیبریٹو ریسرچ ہوتی ہے. آج کل ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے جو سپروائزرس ہیں ان سپروائزرس کے اور کو سپروائزرس کہیں ریسرچ سینٹرز میں ہوتے ہیں. کبھی وہ ملتے بھی نہیں ہیں 2 سال 3 سال. بٹ آج کل ایسا ایک وہ مطلب ناؤ وی ہیو ایوری ٹول اویلیبل. اب آج کل کولیبریٹو ریسرچ ہو رہی ہے. کولیبریٹو ریسرچ میں یور ریسرچ گیٹس شیئرڈ. مطلب اٹ گیٹس اینڈ ریسرچ میں جب آپ پبلش کرتے ہیں نا سو ریسرچ گیٹ پہ آج آپ کی پبلیکیشن آتی ہے. اٹ گیٹس ویوڈ بائی تھاؤزنڈس آف پیپل تھرو آؤٹ دا ورلڈ. سو جو آپ نے لکھا ہے جو آپ نے کیا ہے جو آپ نے پروجیکٹ کیا ہے اٹ از بینگ سین ایوری ویئر. سر آپ فزکس کے ایکسپرٹ ہیں. ہمارے یہاں اسپیس پہ کچھ ریسرچ وغیرہ ہو رہا ہے میں نے پہلے بھی بتا دیا. وی ہیو آلریڈی اے گروپ ورکنگ ان دا ڈپارٹمنٹ آف فزکس فار دیٹ اینڈ فیو آف دیم ہیو گاٹ ایٹ دا ایڈوانسڈ لیول. انہوں نے پوسٹ ڈاک بھی کیا. آف کورس پوسٹ ڈاک کر کے بعد ان کی پلیسمنٹس بھی ہو گئی. بٹ ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہو رہا ہے. سر یہ جو آپ کی اقبال لائبریری ہے اس میں تقریباً 6 لاکھ کتابیں ہیں جی, اور آپ کے کئی سارے مینسکرپٹس بھی ہیں 264 کے قریب مجھے پتہ چلا ہے. تو آپ کی یونیورسٹی کی اس لائبریری کا فائدہ کیسے لیتے ہیں اسٹوڈنٹس؟ کیا یہ نیٹ پہ اویلیبل ہے یا فزیکلی ون ہیز ٹو گو؟ دیکھیے یو ول بی ہیپی ٹو سی دیٹ. ایک بار آپ خود آئیے, یو ول سی دا پیپل who are not students of the university, they are making use of the library. میں آج کل دیکھ رہا ہوں جو آج کل ہمارے یہ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں who work in SMHS and other and they want to do some advanced this training, کوئی MD MS اور کوئی کورس کرنا چاہتا ہے, they use our library. And then research کے لیے تو scholars are there, but in that capacity we have also مجھے بولنا پہلے چاہیے تھا, we have the facility of 24/7. 24/7 جو ہمارا ایک لائبریری کا کمپوننٹ ہے it never gets closed. اچھا. And you will be happy to see that چھوٹے بچے جو دور دراز علاقوں سے آئے ہیں, کپوارہ, بانڈی پورہ, بارہمولہ, شپین سے ہیں, and they have taken rented rooms in the vicinity of the university because they have got the temporary membership of that library so that they can utilize the facility of 24/7. اچھا, یہ ملتا ہے other than university students? Yeah, exactly. Temporary membership ہم دیتے ہیں because دیکھیں it is a private university, we have to provide the facility to everywhere. And you will be happy to know that اتنا رہی میں چونکہ میں کیمپس میں رہتا ہوں, میں آپ کو بتاؤں گا صبح سویرے اسٹوڈنٹس I see students coming with their bags and پانی کی بوتل لے کر, اس لیے جلدی جاتے ہیں because they catch their seat. اتنا رش رہتا ہے. اور پتہ ہے 1 بجے رات کے 1 بجے 2 بجے وہاں رہتے ہیں, اور کچھ اسٹوڈنٹس کی نیند بھی وہاں ہی پڑتی ہے. they stay there for a night because they are preparing for the competitive level exams. They prepare for their NET, JRF, SET, IAS, KS, judiciary exams, so many things. سر یہ جو کیمپس جو پلیس الٹیمیٹلی اگر کوئی ڈگری کرتا ہے, PG کرتا ہے, تو الٹیمیٹلی اٹ کمز ٹو دا جاب, اس کو کیا کرنا ہے آگے. کچھ کیمپس پلیسمنٹس کا سلسلہ ہے آپ کے؟ یا آف کورس اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس. میں آپ کو کل والی ایگزامپل بتاتا ہوں. کل میرے ساتھ بیٹھے تھے ہمارے ٹورزم کے جو کنسرن ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے, وی ور ڈسکسنگ سم تھنگ. تو آئی واز ہیپی ٹو لرن فرام یو. اس نے کہا کہ میں نے کچھ اسٹوڈنٹس کو آلریڈی ونٹر میں بھیجا پلیسمنٹس کے لیے باہر. سو اب دیکھیں آف کورس کشمیر اسٹوڈنٹ از ناؤ ریڈی ٹو گو اینی پارٹ آف دا ورلڈ, بٹ اسٹل دین وی ہیو ٹو امپروو دیٹ کلچر. ابھی اس کلچر میں تھوڑا سا کمی ہے. اس نے کہا 10 لوگوں کی پلیسمنٹ ہوگی تو 4 واپس آ گئے. ٹھیک ہے, بیکاز ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ اپنے ہی گھر میں بیٹھنا, اپنے ہی گھر میں نوکری بھی کرنا, اپنے ہی گھر میں سب کچھ کرنا, دیٹ نیڈس ٹو بی ٹوٹلی چینج. سر یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ وہی ٹرین ہے, وہ کسی کو ایکسپورٹ بناتے ہیں, پھر برین ڈرین کا مسئلہ ہو گیا کہ دے ول گو سم ویئر ایلس. نہیں دیکھیں منظور صاحب, میں وی نیڈ دیم ہیئر آلسو. نہیں وہ صحیح بات ہے. دیکھیں آپ جائیے نا, لیٹ دا پیپل گو اینی ویئر ان دا ورلڈ, گیٹ ٹرینڈ اینڈ کم اینڈ ورک, دیٹس امپورٹنٹ. لیکن جب تک نا آپ باہر جائیں گے نا, یو ول ناٹ گیٹ دا ایکسپرٹائز. You have to become more and more expert. That is only possible once you go out. Placements کی ہم بات کرتے ہیں, we have the placements going on, but ابھی وہی تھوڑا سا کلچر میں تھوڑی سی چینج کرنی پڑے گی. My students have to be ready to work in Mumbai, to work in Bangalore, to work in Chennai. Everyone cannot work in Srinagar. True. We have the very limited نہیں اس طرح کی پلیسمنٹس ہوتی ہے کہ they can go later on to work in Chennai or Bangalore. یا ہوتی ہے, آپ دیکھ لیجیے گا مینجمنٹ میں.
MBA میں زیادہ ہوتا ہے, مینجمنٹ میں ہوتا ہے, انجینئرنگ میں ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. آپ کا لا ڈپارٹمنٹ کیسا چل رہا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا. آپ یو ول بی ہیپی ٹو نو دیٹ جو بھی ہمارے جج صاحبان ہیں, یہ تو سارے کشمیر یونیورسٹی کے ہیں. جو بھی ہمارے ایڈوکیٹس ہیں, سینئر اور جونیئر, الومنی آف دا لا ڈپارٹمنٹ. جو بھی ہمیں پروسیکیوٹنگ آفیسرس ہیں, الومنی آف دا لا ڈپارٹمنٹ. ریسنٹلی ایک لسٹ آئی ہے, وہ جن بچوں نے وہ کشمیر جوڈیشل سروس ایگزامینیشن کوالیفائی کیا ہے. سو موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس آر فرام آور لا ڈپارٹمنٹ. میتھس کام ڈپارٹمنٹ بھی آپ کا؟ یس, جو بھی اچھے جرنلسٹ ہے دے آر فرام دیئر. سائنس ڈپارٹمنٹس میں آپ کچھ ایڈیشن اور کرنے جا رہے ہیں یا کچھ ہے؟ دیکھیں, سائنس ڈپارٹمنٹس میں دیر از اے پاسبلٹی, اور دیٹس اے کنٹینیوس, اٹس ناٹ اے نیو تھنگ. وی آر اپ گریڈنگ دا لیبس, وی آر اپ گریڈنگ دا انفراسٹرکچر, وی آر اپ گریڈنگ دا فیسلٹیز, بیکاز مور اینڈ مور اسٹوڈنٹ جوائن فار دا PhD, مور اینڈ مور فیلوشپس آر دیئر. میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں گا, ہمارے کم سے کم 250 مور دین 250 ریسرچ پروجیکٹس ہیں فرام دا فنڈنگ ایجنسیز. دس از ناٹ اے اسمالر فگر. جی جی, سب ان کے پاس پروجیکٹس ہیں. کسی کے پاس بڑا ہے, کسی کے پاس چھوٹا ہے, بٹ ریسرچ پروجیکٹس ہیں. ان میں ایک ایڈوانٹیج رہتا ہے, میں آپ کو بتاؤں گا. ایڈوانٹیج یہ رہتا ہے کہ ایک جو اسٹوڈنٹ اس پروجیکٹ میں کام کرے گا, ہی اور شی گیٹس اے فیلوشپ فار 3 years اینڈ اے گڈ فیلوشپ اراؤنڈ 45,000, وچ از ناٹ بیڈ. ٹرو. دین جو اس کی چارجز ہوں گے, کہیں اس کو سیمینار کے لیے جانا ہے, دے گیٹ دا ٹریول سپورٹ, دے گیٹ دا HRA. سو یوزلی ریسرچ پروجیکٹس پہ اسٹوڈنٹس ہیو اے لاٹ آف ایڈوانٹیج. اینڈ دین اس کو فیلوشپ کی کوئی پرابلم نہیں ہے, بیکاز ہی از لائک کائنڈ آف این امپلائی فار دوز 3, 4, 5 years. تو مطلب اس طرح سے کنٹینیوسلی اپ گریڈیشن. سم پروفیسر ہیز 4, 5 پروجیکٹس. اگر اس کو 5 پروجیکٹس ہیں, ہر ایک پروجیکٹ میں 2 اسٹوڈنٹس لینے ہیں, ہو گئے 10. دیٹ مینس ہی از پرووائڈنگ دا امپلائمنٹ ٹو دا 10 اسٹوڈنٹس. کریکٹ. ہمیں وی ہیو ٹو سی ان دیٹ لائن. ہم ان چیزوں پہ نہیں دیکھتے ہیں. جی جی, ہم دیکھتے ہیں باقی چیزوں پہ, ہمیں وہ بھی دیکھنا ہے. اسپورٹس میں کشمیر یونیورسٹی کیا؟ ویری گڈ کوشچن, بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ٹیل یو ہیئر دیٹ کہ we recently got the full-fledged director, a new appointed director, who had been in the Jammu University. Dr. Mandeep Singh ka naam hai, and he has started with big initiative of these activities. So mashallah, aap dekh lijiye ga, hamare paas athletic track hai. Kyunki sports mein actually coaching bhi rehti hai. Yeah, hamare paas athletic track hai. aapne dekha hoga, we are about to inaugurate that track, jismein college ke all the colleges usme participate karenge. انٹر کالج کمپٹیشن ہوگا, انٹر ڈپارٹمنٹ فنکشن ہوگا, اینڈ دین سم ادر ٹیمز آلسو کم. وی آر پلاننگ. کرکٹ میں ایک بار آپ نے دیش پریم آزاد کو بلایا تھا, کپل دیو کے کوچ کو. وی آر پلاننگ ٹو آرگنائز دا نیشنل لیول دیز سپورٹس فیسٹیولز دیئر ناؤ, اینڈ وی شوڈ ڈریم فار دا انٹرنیشنل ون. پروفیسر صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ہمارے اسٹوڈنٹس کی انفارمیشن کے لیے, پبلک کی انفارمیشن کے لیے آپ نے بہت ساری کارآمد باتیں کی. مجھے لگتا ہے, امید ہے کہ فائدہ اٹھائیں گے اس سے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر. تھینک یو. اور ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.